اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، آپ کی فیملی، آپ کے چاہنے والے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ کافی دنوں بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، کچھ مصروفیات تھیں، اس وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ آج معزز سامعین جو آپ کی سماعتوں کی نظر فرمان امیر پیش کرنا ہے، نہج البلاغہ سے فرمان نمبر 3 ہے، اور جتنے اس فرمان کے مفاہیم ہیں ممکن ہے کہ ہم اس کو مکمل نہ پڑھ سکیں آج، تو انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکے گا آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اور پہلے کی طرح، ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش، اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ ایک اور گزارش بھی ہے آپ سے کہ ویڈیوز کو مکمل سنا کریں، تو انشاءاللہ العزیز میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ کو لگے کہ میں نے آپ کا وقت ضائع کیا ہے تو آپ ضرور کومنٹ کریں اور اپنی شکایت جو ہے وہ ظاہر کریں، انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گا اس کو دور کرنے کی، اور اگر شکایت میں دور نہ کر سکا تو انشاءاللہ آپ سے سب کے سامنے معذرت کروں گا انشاءاللہ، مگر میں پر امید ہوں کہ آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ خیر، اب چلتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف۔ آج نہج البلاغہ سے فرمان نمبر 3، جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں: البخل عار والجبن منقصۃ والفقر یخرس الفطن عن حجتہ والمقل غریب فی البلدۃ۔ معزز سامعین، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اس گراں قدر کلام میں 3 اخلاقی کمزوریوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ایسی 3 کمزوریاں، اخلاقی کمزوریاں کہ جو انسان کی سماجی اور اجتماعی زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز ہیں۔ نمبر 1 بخل ہے، نمبر 2 بزدلی ہے، اور نمبر 3 تنگ دستی ہے۔ ہم ایک ایک کر کے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1 جو بخل ہے، عزیزان محترم، مولانا نے فرمایا بخل ننگ و عار ہے۔ بخیل ہونا یہ کوئی عظمت نہیں ہے، بلکہ یہ ذلت ہے، شرمندگی ہے۔ اور اسی طرح بزدلی جو ہے یہ ایک نقص ہے، عیب ہے، ایک کمی ہے۔ اور اسی طرح فقر جو ہے، تنگ دستی جو ہے، یہ کیا کچھ کرتی ہے انسان کے ساتھ، یہ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو عزیزان محترم، امیر المومنین علیہ السلام نے نمبر 1 پر جسے رکھا ہے وہ ہے بخل، اور یاد رکھیے یہ کنجوسی سے ایک درجہ اوپر ہے۔ بخیل ہونا یہ کنجوسی سے بھی بڑا درجہ ہے، اور یہ اس صفت کو کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان مال کے ہوتے ہوئے بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور حتیٰ کہ اپنی ذات پر بھی خرچ کرنے کو آمادہ نظر نہیں آتا۔ اسی وجہ سے یہ مال کے ہوتے ہوئے بھی فقیرانہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ معزز سامعین، حضرت امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ حکمت نمبر 126 میں ارشاد فرمایا ہے: عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منہ حرب وَيَفُوتُهُ الْغِنَى الَّذِي إِيَّاهُ الطَّلَبُ فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ۔ آقا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس بخیل پر کہ وہ جس فقر اور ناداری سے بھاگنا چاہتا ہے وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے، اور جس ثروت اور خوشحالی کا وہ طالب ہوتا ہے وہی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ معزز سامعین، توجہ فرمائیے گا کہ کیا خوبصورت فرمایا مولا نے۔ مولا فرماتے ہیں فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں فقیروں کی سی زندگی بسر کرتا ہے، اور آخرت میں دولت مندوں کا سا اس سے محاسبہ ہوگا، حساب امیروں والا دینا پڑے گا، اور زندگی جو گزار گیا ہے وہ فقیروں والی گزار گیا ہے۔ میرے معزز سامعین، انسانی معاشرے میں عمومی روابط کے برقرار رہنے میں جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں، باہمی ایک دوسرے کو نفع پہنچانا ہوتا ہے، یہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
یعنی ایک دوسرے کو نفع پہنچانا یہ معاشرے کو آپس میں جوڑ کے رکھتا ہے، لیکن بخیل کے لیے یہ تمام مفاہیم بے معنی ہیں، اور وہ نہ فقط کسی دوسرے کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوتا بلکہ خود اپنے بھی فائدے کا اسے خیال نہیں ہے، بس مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے اور اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا کہ کہیں اس مال میں کمی نہ آ جائے۔ عزیزان من، اس حد تک مال دنیا کی محبت انسان کو جرائم کی دنیا کا بادشاہ بنا دیتی ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اسی نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 378 میں ارشاد فرماتے ہیں، البخل جامع لمساوی العیوب وہو الزمام یقاد بہ الی کل سوء۔ آقا فرماتے ہیں بخل تمام برے عیوب کا مجموعہ ہے اور یہ ایسی مہار ہے جو اسے ہر برائی کی طرف کھینچ کر لے جانے والی ہے۔ عزیزان محترم، بخل بہت بری صفت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ یہ گناہوں کی طرف لے جانے والا ایک رستہ ہے۔ دیگر فرامین میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بخیل کے ساتھ خاص قسم کے روابط رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ نمبر 1، حضرت امیر المومنین نے اپنے فرزند ارجمند حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیحت فرماتے ہوئے حکمت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، یا بنی ایاک ومصادقۃ الاحمق فإنہ یرید ان ینفعک فیضرک۔ پھر فرمایا وإیاک ومصادقۃ البخیل فإنہ یقعد عنک احوج ما تکون الیہ۔ فرمایا اے میرے شہزادے، بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچا دے گا۔ یعنی احمق کے ساتھ دوستی کرنا نقصان دہ ہے، احمق فائدہ بھی پہنچانا چاہے تو وہ نقصان پہنچا دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بخیل کے ساتھ بھی دوستی نہ کرنا اے میرے فرزند، کیونکہ جب تمہیں اس کی مدد کی انتہائی ضرورت ہوگی وہ تم سے دور بھاگے گا۔ یعنی بخیل سے تعلق رکھنے سے بھی امام نے منع فرمایا ہے، یہ اتنی بری یعنی خصلت ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا مشاورت نہ کریں، بخیل سے مشورہ نہ کریں۔ جناب مالک اشتر کے نام مشہور عہد نامہ ہے اور خط نمبر ہے 53۔ آقا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ خط نمبر 53 میں، اور عزیزاً یہ طویل خط ہے، میں چاہوں گا، خواہش کروں گا کہ آپ ضرور اس خط کو پڑھیں۔ یہ خط نمبر 53 ہے، مکتوب نمبر 53۔ کا فرماتے ہیں وَلَا تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتِكَ بَخِيلًا يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ وَيَعِدُكَ الْفَقْرَ۔ مولا فرماتے ہیں اے مالک اشتر، اپنے مشورہ میں کسی بخیل کو شریک نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا اور فقر اور افلاس کا خطرہ دلائے گا۔ عزیز سامعین، بخیل کا صرف اس حد تک نقصان نہیں ہے، بلکہ کہ جب کسی معاشرے میں امیر اور مالدار طبقہ بخیل ہوں اور وہ اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے خاندان پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو ایسے افراد کے ارد گرد فقر اور تنگ دستی ہی پیدا ہوگی۔ اور اسلام نے مالداروں کی دولت میں غریبوں اور فقیروں کے لیے عزیزان حصہ قرار دیا ہے، جیسا کہ خمس ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے اور خیرات ہے۔ یہ اصول اس لیے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں طبقاتی فاصلے کم سے کم ہوں۔ جب امیر اپنی یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو پھر معاشرے میں نت نئے جرائم وجود میں آتے ہیں۔ امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی نہج البلاغہ حکمت نمبر 372 میں جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، یا جابر قوام الدین والدنیا باربع۔ فرمایا اے جابر، 4 قسم کے آدمیوں سے دین و دنیا کا قیام ہے۔ نمبر 1، عالم جو اپنے علم کو کام میں لاتا ہو۔ نمبر 2، وہ جاہل جو علم کے حصول میں آر نہ سمجھتا ہو۔ اور فرمایا تیسرا نمبر، وہ سخی جو عطا اور بخشش میں بخل نہ کرتا ہو۔ اور نمبر 4 فرمایا وہ فقیر جو آخرت کو دنیا کے عوض نہ بیچتا ہو۔ پھر فرمایا اے جابر، جب دولت مند احسان اور بخشش میں بخل کرے گا تو یاد رکھنا فقیر اپنی آخرت دنیا کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ تو عزیزان محترم، اگر اللہ نے آپ کو، ہم سب کو اگر عطا کیا ہے تو ہم جتنا ممکن ہو سکے، ضروری نہیں کہ ہم بہت بڑے مالدار ہوں تو ہم لوگوں پر یا اپنے ارد گرد کے لوگوں پر یا اپنی فیملی پر خرچ کریں، نہیں، جتنا پاسبل ہے ہمیں خرچ کرنا چاہیے، بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اور بلکہ یوں عرض کروں کہ ہمیں جو امید اللہ سے لگانی ہے، پہلے وہ صفت اپنے اندر تو پیدا کر لیں۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ پہلے معاف کرنا سیکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو عطا کرے تو آپ لوگوں کو عطا کرنا سیکھیں۔ معزز سامعین، میں نے جیسے کہ عرض کیا ہے کہ کلام امیر المومنین کا احاطہ کرنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے اتنی معانی ہیں، اتنے مفاہیم ہیں، اور یہ اتنا فصیح و بلیغ کلام ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے اس کو احاطہ کرنا۔ تو لہٰذا دعا ہے خالق کائنات ہمیں اس اخلاقی کمزوری جس کی طرف امام نے اشارہ فرمایا، ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اندر سخاوت کے جوہر جو ہے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ یقیناً جانتے ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ممکن ہے ہم اس فرمان کو بھی مکمل نہ پڑھ سکیں، اور وہی ہوا کہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ویڈیو جو ہے وہ لمبی نہ ہو، تو لہٰذا اس کو یہیں روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ ایک اور ویڈیو میں انشاءاللہ جلد میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ ہم اس فرمان کو اس میں مکمل کر لیں۔ تو لہٰذا دوسرے حصے کا انتظار فرمائیں، انشاءاللہ العزیز جلد جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ شیئر کرنا اچھی بات کو صدقہ جاریہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔